اچھا چلو ایک کہانی سنو۔ رات کو یہ بہانہ کرتے کہ وہ بس اس کے اسٹور کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہ گھر تک کے لیے اتفاق سے اس کا ہمراہی بن گیا اور رستے میں اسے کہانی سنانے لگا۔ تم سب کو کہانیوں کا کتنا شوق کیوں ہے؟ سنتے بھی ہو سناتے بھی ہو۔ کہانی کا بہانہ کر کے وہ رات کو اس سے ملنے آیا تھا یا کہانی کے لیے بہانہ بنایا تھا؟ ہمراہ اس سے پوچھ لینا چاہتی تھی۔ ہم فرشتے ہیں نا؟ فرشتے؟ ہاں، بچے فرشتے ہی تو ہوتے ہیں۔ شٹل کاک سے کتنی ہی دور پہلے وہ اسے بس سے لے کر اتر گیا۔ کتنے سٹاپ پہلے اتر گئے تم؟ وہ چلا اٹھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر رات کو چہل قدمی کر کے سویا جائے تو بہت اچھی اور گہری نیند آتی ہے۔ یقیناً ان ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر آلیان ہوں گے۔ تمہیں میری باتوں پر یقین کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مجھے تمہارے جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلو کہانی سنو۔ ایک جادوگرنی نے ایک شہزادے کو جادو سے غائب کر دیا۔ غائب مطلب وہ موجود ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے لیکن شہزادی اس سے لا علم ہوتی ہے۔ جادوگرنی شہزادے سے کہتی ہے کہ اگر اسے شہزادی کو اپنی محبت کا یقین دلا دیا تو وہ اس کے جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اچھا پھر اب تم پوری کرو۔ کیا؟ کہانی؟ پر کہانی تو تم سنا رہے تھے۔ یہ ایسی ہی کہانی ہے نا، آدھی سنانے والے کی آدھی سننے والے کی۔ اب تم یہ پوچھو کہ شہزادہ کیسے شہزادی کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا؟ اس کے سرہانے پھول رکھ کر؟ پھولوں سے اسے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہی رکھ رہا ہے؟ بہت عجیب پہیلی اور غریب کہانی ہے۔ کوشش تو کرو۔ کبھی بہت فارغ ہوئی تو کوشش کروں گی۔ اور ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں مجھے بہت گہری نیند بس آنے ہی والی ہے۔ اس سے اسے خاموش کروا دیا جبکہ وہ فوراً کہانی بھول چکی تھی۔ شہزادہ پیغامات لکھے گا اور اسے کسی ایسی جگہ باندھ دے گا جہاں سے شہزادی کا گزر ہوتا ہو۔ چلو مان لیتے ہیں شہزادی کے کمرے کے باہر لگے درخت کے ساتھ۔ رات کے وقت وہ ان کے ساتھ گھنٹیاں باندھ دے گا اور ان گھنٹیوں کو کھلائے گا۔ شہزادی نیند سے جاگ جائے گی اور اسے جاگے ہی رہنا پڑے گا جب تک وہ درخت کے پاس آ کر پیغامات نہیں پڑھ لیتی۔ وہ درخت کی شاخوں میں جا بجا بندھے پیغامات کو پہلے حیرت سے دیکھے گی، پھر وہ انہیں ایک ایک کر کے پڑھے گی اور پھر ہر رات کو وہ گھنٹیوں کے بجنے کا انتظار کرے گی اور پھر ایک دن شہزادہ جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ ایسی کہانی سن کر نیند کیسے آ سکتی تھی؟ اور آخری پہر کی اس رات اس اسکیچ کے پیچھے وہ ساری کہانی لکھتی، لیکن یہ کیا چالدو الٹا ہو گیا۔ اب وہ سن رہا تھا نہ ہی بول رہا تھا اور یہ سب خود اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سب سمجھتی تھی اور انجان بنتی تھی۔ اسے یہ فخر حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر ایسے فدا ہے اور اس نے خود ایسی خود غرضی سیکھ لی کہ اس سے فاصلہ رکھا، نہ اپنے پلان کے مطابق اسے پہلے یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنی بات پکی کروا کر آئی ہے۔ اس نے اسے انکار کیا نہ اقرار کے قابل سمجھا۔ اس سے اپنی طے کی حکمت عملی پر بھی ٹھیک سے عمل نہیں کیا جس کے تحت انہیں صرف دوست رہنا تھا۔ اگر وہ اسے ہر حال میں انکار کرنے کا ارادہ ہی کیے ہوئے تھی تو اسے خود کو اتنا آگے نہیں لانا چاہیے تھا۔ ایک بار میں 6 کلاس کے مڈ ٹرم ایگزام سے فیل ہو گئی۔ میں اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی، پھر ہوش میں آئی، پھر روئی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میرے رونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا میں کہ فیل ہو گئی ہوں۔ خواب سچ ہو گیا، یعنی اب وہ خواب بھی سچ ہوگا جس سے میری گردن کٹی ہوئی ہے اور سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ آلیان اس کی شکل کی طرف کہیں لہجے دیکھتا رہا اور پھر اس کے کہکہوں کو تھمنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا، ہنس ہنس کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی ہنسی دیکھنے کے لیے وہ اپنی ماضی کو کھنگال کر چند واقعات اس کے روبرو لائی تھی۔ وہ خود کو بھی ٹھیک سے یہ بتا نہیں سکی تھی کہ جب وہ اس کی کسی بات پر ہنستا ہے تو ایسے لگتا ہے اسے ثواب کمایا ہے۔ اس کی پوری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو مشرقی سائرہ کو اپنے سحر پر پیار آنے لگتا ہے۔ وہ ہنسی میں ایسے مصروف رہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ کیا تم مجھے ہمیشہ ایسے ہنسا سکتی ہو؟ وہ اپنی ہنسی کے درمیان پوچھتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے جیسے سوال سنا ہی نہیں۔ ایسے وقت وہ دوسرے حصے والی امراہ بن جاتی ہے جسے معلوم ہے کہ انہیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیک وقت خود غرضی اور خود ترسی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود سے بھی اقرار نہیں کرتی کہ وہ کیا چاہتی ہے اور چینی خاتون نے ربن دیتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر تم شادی شدہ ہو یا جلد ہی شادی کرنے والی ہو؟
या तुम जानती हो कि तुम्हें किससे शादी करनी है तो तुम उसका नाम इन रिबन पर लिखवा सकती हो। अमराहा ने हाथून को देखा और मुस्कुरा न सकी। क्या वो उसके दिल का चोर पकड़ने को है? मैं चीनी में तुम दोनों के नाम लिख दूंगी। वो फिर से मुस्कुराई कि हाँ, मैं चोरी पकड़ चुकी हूँ। उससे सवाल किया जा रहा था। उसका सर घूमने लगा। जो काम खुद से भी छुपा कर किया जा रहा था, उसका इकरार किसी के सामने कैसे कर लेती। वो पलट कर जाने लगी। फिर जैसे उसने इसे बदशगुनी जाना। जब दिल में कोई हो तो दिल सब शुगनू और बदशगुनू के हिसाब रखने लगता है। वो खतरा मोल लेना नहीं चाहता। फिर वो त्यौहार का मौका था और फिर त्योहारों पर वैसे ही बहुत सी इजाज़तें दे दी जाती हैं, तो उससे खुद को ही इजाज़त दे दी। और उसे ये भी लगा कि आसमान से उससे पूछा जा रहा है, किसका नाम लिखवाना है अपने नाम के साथ अमराहा। वो जो पलट गई थी वापस पलटी। मेरा नाम अमराहा है और उसका उसका खातून मज़ीद मुस्कुराने लगी। वो उसका आलियान। खातून ने सर को झंबिश दी और दोनों के नाम चीनी में लिख दिए। उन दो रिब्बन को लेकर उसके लिए चलना दोभर हो गया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि उसे लगा वहाँ मौजूद हज़ारों लोग जो इधर उधर देख रहे हैं तो दरअसल उसी के दिल की धड़कन को तलाश रहे हैं। इसी को लेकर सरगोशियाँ कर रहे हैं, इसी पर मुस्कुरा रहे हैं और सर हिलाकर इसे बताना चाहते हैं कि हाँ, हम जान गए हैं तुम क्या करती आई हो, देखो तुम पकड़ी गई। वो मुस्कुराई और मुस्कुराहट गायब भी कर ली। उसे ये भी लगा उससे कोई बड़ा गुनाह कर लिया है और ये भी कि ज़िंदगी में अब उसे कोई ऐसी चीज़ मिली है जो इतनी कीमती है कि इसे दुनिया का हर महफूज कोना गैर महफूज लगने लगा है। और उसे लगने लगा है कि दुनिया में हर कोई उसके इन रिबनों को चुरा लेने का इरादा रखता है। अगर आलियान ड्रैगन फ्रेट में ना आता तो अगले कई दिनों तक खुद ही उसका सामना ना करती। चीनी स्टॉलों पर घूमते उससे बहुत कुछ देखा। इधर आलियान, उधर आलियान, हर आंख, हर अंदाज, हर मुस्कुराहट आलियान। उससे खुद को शीशे में देखा और वहाँ भी आलियान को पाया। हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे, फिर मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। अगर उससे कुछ कहा तो मैं कह दूंगी मेरी बात मेरे कज़न के साथ तय है। ये थी उसकी हिकमत अमली जो उसे तरतीब दे रखी थी और इस हिकमत की वजह वो याद बनी जो उसे आलियान को देख कर आया करती थी। जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती तुम उसे रख लो वाजिद। जब एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। क्यों इतने इंतहा पसंद बन रहे हो? जी मैं हूँ इंतहा पसंद। और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? इंसान को इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए। मेरे अपने असूल हैं, आप अदालत ना करें बाबा। असूल हैं, शरीयत नहीं कि बदली ना जा सके। शरीयत ही समझ लें। शरीयत ही समझ लें। ये जुमला उसके कानों में इस वक्त ज़रूर गूंजता जब जब उसकी नज़र आलियान पर पड़ती। उनकी कॉलोनी का चौकीदार ईसाई था, अपने बेटे की नौकरी के लिए परेशान था, जो एक टांग से मजदूर था और सिर्फ बैठने वाला काम ही कर सकता था। उसके दो बच्चे थे और उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। जहाँ वो पहले काम करता था वो नौकरी किसी वजह से जाती रही। चौकीदार दादा के पास कई बार आया था कि दादा उसे आर्जी तौर पर अपने स्टोर पर रख लें, लेकिन बाबा ने लाख मिन्नत पर भी नहीं रखा। चंद हज़ार दे दिए कि उसकी अमदाद कर दें। अमदाद ही लेनी होती तो नौकरी करने के लिए तड़प ना रहा होता। दादा ने पैसे वापस कर दिए। जो अपने स्टोर पर एक ईसाई लड़के को मुलाजिम नहीं रख रहे थे, वो एक ईसाई औरत के बेटे को घर में दामाद होने की हैसियत से घुसने देते। जिसे नौकरी नहीं दी थी उसे बेटी देते। जिसके लिए ज़िद नहीं तोड़ रहे थे उसके लिए रवायत तोड़ते। वो आलियान को पाकिस्तान ले जाती और इसकी तस्लील करवाती। और रात के आखिरी पहर की इतनी ही कहानी है कि घुटनों के बल वो ज़मीन पर झुकी उस तस्वीर को सीने से लगाए रो रही है, जिसमें नजर आते उसके मुहीब अक्स को उसने पेंसिल से गहरा कर लिया था। वो ड्रैगन के मार्क्स तले भी रोती रही थी। वो जैसे जान गई थी कि अब उसे रोना ही है। वो रोती रही, क्योंकि वो जानती थी उसे उससे अलग ही रहना है। वो उसे दोस्ती के लिए मना लेगी, मोहब्बत तक बात नहीं लाएगी। लेकिन अब इस रात बर्निंग मैन को अपने पुश पर दूर छोड़ते वो बात मोहब्बत तक ले आई थी। उसने इस बार मोहब्बत का तराजू हाथ में पकड़ा था और दोनों तरफ आलियान को बिठाया था। खौफ को दिल में ही लिए वो बेखौफ होकर आगे बढ़ी थी। हाँ, अभी तो उसने वो धुन तश्कील देनी शुरू की थी जो आलियान के वजूद से फूटती रोशनी से मिलकर रस ना होने को थी। अभी तो उसने उसकी आंखों पर
تنی کمانوں کے کناروں سے جا ملنے کی ٹھانی تھی۔ اس نے انہیں تصور میں کتنی ہی بار اپنے پوروں سے چھوا تھا۔ آلیان کو روک کر اسے ساکت کر کے ابھی تو اسے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہنے کا کنول آسن جمایا تھا۔ سسکیوں نے سناٹے سے ہم کلام ہونا چاہا، وقت نے بے دردی سے ٹھہر جانا چاہا، تقدیر نے ترحیم کے آنسو ٹپکائے۔ اندھیرے آگ سے روشن ہوتے اس راستے پر چلتے خلیفہ نے اپنی داڑھی کو بھیگ جانے دیا، جسے ساری عمر دیکھتے رہنے سے اس کا جی نہیں بھرنے والا تھا۔ اب وہ اسے آخری بار دیکھ آیا تھا، اب وہ محبوب کے محبوب کو پانے نکلا تھا۔ رات کے ایسے آگ آگ ہوتے پہر میں لامنزل چلتے خلیفہ نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا دل دائمی جدائی کے خوف سے گرلا رہا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سفید ہونے جا رہی تھی، اور عشق، اس پر یہ جائز نہیں کہ غفلت برتی جائے۔ نار کو پیچھے چھوڑتے، نار کو وجود میں لیے اسے لگا وہ تب سے چل رہی ہے جب سے پیدا ہوئی ہے۔ آخر اس کا سفر کب ختم ہوگا؟ ہوگا بھی یا نہیں؟ اس کے پیروں کے ساتھ اس کے آنسوں نے جو سفر کیا ہے وہ کہاں جا کر رکے گا اب؟ کئی ٹیکسیاں اس کے قریب سے گزر گئیں، اس نے کوئی ایک بھی نہیں لی۔ وہ کوٹ کے کالر سے اپنی آنکھیں رگڑتی رہی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کئی بار گرنے لگی تھی، اسے اپنی آنکھیں صاف رکھنی تھی، اس کی آنکھیں صاف ہونے میں نہیں آ رہی تھیں، اس کے کانوں میں لفظوں کی دھمال مچی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی امراحہ؟ مجھ سے شادی کرو گی امراحہ؟ شریعت ہی سمجھ لیں، حسب نسب لے کر بیٹھنا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے، لیکن شہزادی اس سے لا علم ہے۔ میرے ساتھ روس چلو گی پاپا سے ملنے؟ میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں امراحہ، اب تمہیں جو کہنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود نہیں پاتا۔ جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا وہ گیت جو پورا بنا گیا تھا نہ آدھا، وہ سڑک پر اسے قدموں تلے بکھرتا چلا گیا، لفظوں کی دھمال میں گرلانے لگا۔ آغاز بہار کی آمد ہے، سانسیں معطر ہونے لگی ہیں، مرتسم ہے دھنک بھی آنکھوں میں، نیا جہاں دل میں سجنے لگا ہے، اب وہ سجنے لگا ہے۔ ٹیکسی کو بامشکل روک کر وہ اس میں بیٹھ سکی اور گھر آ گئی، اور اس سامان کو پیک کرنے لگی جسے ساتھ لے کر اسے پاکستان جانا تھا۔ اپنے سامان میں اسے سب سے پہلے چھپا کر رکھے باکس کو نکال کر رکھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان جانے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی اس نے اس شخص کو کھو دیا ہے جسے اب کوئی اور پا چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی اس کھڑکی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی جہاں سے کبھی وہ کودا تھا۔ وہ جذبات کے اس کنارے پر کھڑی تھی جہاں سے سب کچھ ٹوٹتا پھوٹتا ہی نظر آتا ہے، ایک دیوانے کی سی کیفیت جو اپنے وجود کے پاتال میں اتر کر ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے، دہان سے کرب انگیز آوازیں نکالتا ہے اور عالم دیوانگی میں خود کو ادھر ادھر پٹکتا ہے۔ خود پر حملہ آور ہو چکی کپ کپی کو ناتواں کرنے کے لیے اس نے اپنے گرد بازو لپیٹے۔ یہ انتہا تھی جانکاری کی، عروج کہیں پیچھے رہ چکا تھا، محبت اس سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ عالم فنا میں تھی۔ دنیا میں بہت کچھ ضروری ہوگا لیکن آلیان سے پہلے نہیں، اس سے پہلے سب فنا ہی ہوگا، اور اس کے بغیر بھی۔ عالم یقین کے بٹ اس پر واہ ہوئے، اور اس نے جانا کہ وہ اس سے جدا ہونے کی متحمل ہو سکتی ہے اگر زندہ ہی نہ رہے۔ ہاں، یہ وہ بات تھی جو بہت پہلے طے ہو چکی تھی اور منکشف اب ہوئی تھی کہ اب جو اس کے بغیر ہوگی وہ زندگی نہیں ہوگی۔ اب پھول کھلیں گے نہ بہار آئے گی، خوشیوں کا منتظر رہا جائے گا نہ مسکراہٹوں کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ کائنات کی اس حد سے اس حد تک پھیلاؤ ہوگا لیکن ٹھہراؤ نہیں، کوئی گیت سہانا نہیں لگے گا اور کسی داستان میں جی نہیں اٹکے گا۔ اب موت کی نشانیوں کا انتظار کیا جائے گا اور بینائی کو جزدان کر دیا جائے گا۔ بولنے کی غرض رہے گی نہ سننے کی چاہت۔ اب ساری دنیا کے اہرام اپنی بلندیوں سے گر جائیں گے اور پانی کی سرحی سے اپنے پانی الٹ دیں گے، تو بھی قیامت کا گمان نہ ہوگا۔ صبح تک وہ فیصلے کے پنڈولم پر جھولتی رہی۔ وہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اور مر کر زندہ رہنے کا بھی۔ ویرا گھر آ چکی تھی اور این بھی۔ ویرا کو نیو یارک جانا تھا۔ جس ٹیکسی میں وہ گھر آئی تھی اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ایئرپورٹ چلی گئی۔ این اس کا دروازہ بجاتی رہی لیکن اس نے کھولا ہی نہیں۔ تم نہ صرف خود پاگل ہو بلکہ دوسروں کو پاگل کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ دروازے کے باہر این تیز آواز میں بڑبڑا کر چلی گئی
وہ رات بھر اسے فون کرتی رہی تھی لیکن اس نے اٹھایا نہیں تھا۔ وہ سمجھی وہ وہیں کہیں ہے لیکن وہ گھر پر تھی۔ بہت صبح وہ شٹل کاک میں کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے یونی آ گئی۔ وہ باہر سے ہی اس کے گرد چکر لگاتی رہی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور یونی بھی۔ وہ حسرت سے اس عمارت کو دیکھ رہی تھی جس کی یاد آنے پر وہ سختی سے آنکھیں میچ لیا کرے گی۔ اپنی سانس کو متوازن رکھنے کے لیے اسے خود سے گہری گہری سانسیں لینی پڑ رہی تھیں۔ اس عمارت کے اندر جاتے ہی اس کی نئی زندگی نے سانسیں لینی شروع کر دی تھیں، اور اس عمارت سے باہر ہوتے ہی وہ نئی سانسیں آخری سانسیں لینے لگیں۔ ادھر ادھر کسی پارک میں بیٹھے، فٹ پاتھ پر چلتے، کافی شاپس کی شیشوں کی دیواروں سے اندر جھانکتے اور مانچسٹر پر آخری اڑان بھرتے جیسے پرندوں کو دیکھتے اس سے کافی وقت گزار لیا، اور پھر وہ اپنے اسٹور آ گئی۔ تمہاری ڈیوٹی تو شام میں نہیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ اسٹور روم میں کچھ جوتے ہیں، وہ مجھے خریدنے ہیں، وہ ذرا اٹک کر بولی۔ ٹھیک ہے، خرید لو۔ وہ اسٹور روم میں آ گئی اور وہ جوتے اٹھا لائی جسے عالیان نے پہن کر دیکھا تھا، اور جو بعد ازاں اس سے ایسی جگہ چھپا دیے تھے کہ کوئی اور ورکر انہیں دیکھ کر خرید نہ سکے۔ جوتوں کے وہ 3 عدد جوڑے تھے۔ مینیجر نے انہیں دیکھا تو شرارت سے مسکرانے لگا۔ بے شک ان میں نقص معمولی ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس شاہی خاندان کے فرد کے لیے تم انہیں بھی معمولی سمجھو، اور ان 3 کی بجائے تم ایک وہ لے لو جسے میں نے ایک میگزین میں پرنس ہیری کو پہنے دیکھا ہے۔ اس سے مسکرا کر کہا، لیکن اس کی تحریک سنجیدہ تھی۔ وہ مسکرا نہیں سکی اور بتا بھی نہیں سکی کہ جوتے عالیان کے لیے معمولی ہی ہوں گے، لیکن اس کے لیے بہت خاص ہیں۔ وہ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ وہ ان بقایات کو اکٹھا کر رہی ہے جو پورا عالیان نہیں بنا سکتی۔ پھر کیا ارادہ ہے پرنس ہیری کے جوتے کے بارے میں؟ جس انداز سے عالیان اسٹور آتا تھا، سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جوتے لینے تو ہرگز نہیں آتا، بلکہ ایک بار مینیجر نے شیشے کے پار سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھو، کیا یہ وہی ہے جس نے آج تک ہمارے اسٹور سے کچھ نہیں لیا سوائے تمہارے قیمتی وقت کے؟ امراہ چڑ گئی۔ پتہ نہیں۔ اس کی آئس کریم ختم ہو چکی ہے اور تمہاری جاب ٹائمنگ بھی۔ ویسے وہ تم سے کیا کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ہائے ہائلو کرتا جاؤں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مانچسٹر کے فلاں کونے میں واقع فلاں ریسٹورنٹ ڈرافٹ کر لیا ہے جہاں ملنے والا فش سوپ اتنے مزے کا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے شیف نے اس پر کوئی جادو پڑھ کر پھونکا ہے، اور سنو، وہ پچھلے 15 منٹ سے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے 15 منٹ تک انتظار نہیں کرتے۔ اگر وہ تمہارے سامنے یہ جھوٹ کھڑے تو تم مسٹری سے مسکرا سکتی ہو۔ اب وہ اداسی سے مسکراتی اور نفی میں سر ہلایا کہ ہیری کے جوتے نہیں چاہیے۔ جوتے اسٹور میں ہی رکھوا کر وہ باہر آ گئی۔ وہ اپنے واجبات لینے آئی تھی، لیکن فی الحال اس سے واجبات کو چند گھنٹوں پر ٹال دیا، اس سے خود کو بھی چند گھنٹوں کے لیے ٹال دیا۔ اسے شکوہ ہونے لگا کہ مانچسٹر پر جو دھند اتر رہی ہے وہ اس کی آنکھوں میں کیوں گھس رہی ہے، کہ اسے چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ تیزی سے اپنے کام سمیٹ لے، بلکہ بہت تیزی اور پھرتی سے، اور وہ جو بار بار اپنے وجود پر کسی چیز کے قائم ہونے کا پتہ معلوم کر رہی ہے، تو اس سے بھی اسے فرصت ملے اور اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز پاش پاش ہو چکی ہے، ذرا دم لے کر اس کا بھی حال چال پوچھے۔ اس سے خود کو مانچسٹر کو کھوجتے پایا۔ اچھا خیال تھا کہ وہ مانچسٹر کو کھوج رہی ہے۔ کئی لوگوں نے اس کی گلابی کالوں اور سرخ نم آنکھوں کو ٹھٹک کر دیکھا، اس پر ترس کھایا جا سکتا تھا اور اس سے خود کو قابل رحم ہی بنا لیا تھا۔ اس کے اندر ایک جذبہ بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ وہ دنیا کو آگ لگا دے، اور سب سے پہلے خود کو۔ اس نے نفرت سے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا، اور پھر آخری نقطے پر ٹھہر کر وہ خود سے نفرت کرنے میں مشغول ہو چکی تھی۔ اس سے دبے دبے غصے سے دادا کے بارے میں سوچا اور چاہا کہ انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس شخص کی طرف دیکھتے رہنے کا حکم دے جو برننگ مین کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اور کیا پھر بھی دادا یہ کہنے کا حوصلہ کر پائیں گے، حسب نسب لاؤ؟ اس کی راکھ کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر بھی وہ اپنا سوال نہیں بدل پائیں گے؟ کیا تب بھی وہ اس کے دل کی بات مان لینے پر مجبور نہیں ہو جائیں گے؟ ٹھنڈی پھوار اس کا سر بھگو رہی تھی، اور وہ ان قصے کہانیوں میں غلطاں ہو چکی تھی جو معاشرے میں، کتابوں میں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، وہی جن میں سب ہوتا ہے بس ملن نہیں ہوتا۔ داستان امراہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بہت کچھ اس سے الٹا پلٹا کر دیا تھا اور باقی حالات نے
وہ کسی کو راضی نہ رکھ سکی، خود کو نہ آلیان کو۔ دونوں ایک ہی رستے پر چلتے چلتے ایک دوسرے کی پشت پر آ گئے۔ وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا اور یہ اپنی پانی کی دھار بنے وہ پانی کے کنارے بن گئے۔ گھوم پھر کر وہ پھر اسٹور پر آ گئی، اپنے واجبات لینے۔ واجبات سے زیادہ مقصد جاب چھوڑ دینے کا عندیہ دینا تھا۔ تمہارا کوئی پوچھنے آیا تھا؟ اسے دیکھتے ہی مینیجر نے اسے بتایا۔ آلیان، سانس سے بھی پہلے نام اس کے حلق سے نکلا۔ کوئی سائی تھا، میں نے کہہ دیا تم آئی تھیں اور چلی گئیں۔ سائی؟ وہ بڑبڑائی۔ وہ کافی بار اسے فون کر چکا تھا لیکن اس سے کوئی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اس سے اپنے اندر سائی کے لیے بھی نفرت محسوس کی اور غصہ بھی۔ مجھے میرے بقیہ جات چاہیے، ہاتھ مسلتے اس سے کہہ دیا۔ تم جاب چھوڑ رہی ہو؟ ہاں، اسے نظریں چرا کر کہا۔ کہیں اور جاب مل گئی ہے؟ مجھے جاب کی ضرورت نہیں رہی اب۔ تم ٹھیک ہو ہمراہ؟ ہاں بالکل۔ بیٹھ جاؤ ہمراہ، مینیجر نے نرمی سے کہا۔ وہ شیشے کی دیوار کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی اور گیلی سڑک کو دیکھنے لگی۔ کہیں جا رہی ہو؟ دونوں ہتھیلیوں کو مسلتے ہمراہ نے چونک کر گیلی سڑک پر سے نظریں اٹھائیں۔ اسے یہ کس نے بتایا کہ وہ جا رہی ہے؟ تو کیا اسے واقعی جانا ہوگا؟ اس کے رخصت کے سہارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے قیام کی علامتیں روپوش ہو گئی ہیں۔ اتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے اور تم کیسے جذبات سے آری خاموش سی جا رہی ہو؟ اگر تمہارا جانا ضروری ہے تو اچھے انداز سے بائے کہہ کر جاؤ، ورنہ مجھے موقع دو کہ میں تمہیں اس انداز میں الوداع کہوں جس انداز میں نے تمہیں خوش آمدید کہا تھا۔ اور صرف اتنی سی بات پر وہ پھر سے رونے لگی اور آنکھوں کو رگڑ کر مینیجر کو دیکھا۔ میں نہیں جا رہی، کہیں نہیں جا رہی۔ پھر جاب کیوں چھوڑی؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیا کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ میں سب چھوڑ سکتی ہوں لیکن اسے نہیں۔ پوری شدت سے جانے کا فیصلہ کرنے کے باوجود میں سارے کوفتے لگا کر خود کو روک لینا چاہتی ہوں۔ مجھے روک لیں پلیز۔ رک جاؤ ہمراہ، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ رک جاؤ یہاں؟ دنیا کے کسی اور کونے میں کیسے رہ سکتی ہوں اب بھلا؟ دنیا کے اس کونے کے علاوہ تمہیں کہیں اور رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی اب میری ضرورت نہیں رہی، یہاں بھی نہیں رہ سکتی، یہاں سے جا بھی نہیں سکتی۔ اسے اتنی جلدی کیوں تھی؟ مجھے ہنسانے اور رلانے کے کام اس سے اتنی جلدی جلدی کیوں کیے؟ اسے مینیجر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ مینیجر ویلسن ہمدردی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جوتوں والا؟ بہت کچھ وہ پہلے سمجھ چکا تھا، اب مکمل سمجھ رہا تھا۔ میں اپنے جانے کے سامان کر رہی ہوں اور خود کو روک لینے کے بھی۔ میں پوری طرح سے منتشر ہوں۔ میرا ایک حصہ میری مٹی میں ہے اور ایک اس کے وجود میں۔ میں خود کو کہاں کھڑا کروں اور کہاں سے چلتا کروں؟ میں فیصلہ نہیں کر رہی ولسن۔ میں نے اسے کھیل نہیں سمجھا تھا لیکن کھیل کی طرح ہی کھیل گئی۔ اسی لیے تو محبت میں ہار جیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے نہ کھیلیں تو ایسا تو نہ ہونا، صرف جیت ہی ہو، بس جیت۔ ولسن میز کے کنارے سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ہمراہ اردو میں بول رہی تھی۔ اسے الفاظ سمجھنے میں دقت تھی، محسوسیات سمجھنے میں ہرگز نہیں۔ میں نے ہر خوبصورت شے کی طرف سر اٹھا کر دیکھا ہے، آنکھیں گاڑ کر، دل جما کر، پھر بھی میں یہ یقین حاصل نہیں کر پائی کہ میں ان کے سہارے جی لوں گی، وہ میرے لیے کچھ تو سہارا بن جائیں گی۔ دیکھو یہ سڑک پر چلتے لوگ، ہنستے مسکراتے لوگ مجھے کتنے ہیبت ناک لگ رہے ہیں، اور یہ آسمان سے برستی پھوار مجھے اس پر ترس بھی آ رہا ہے۔ مجھے یہ کیسی حقیر بھی لگ رہی ہے، یہ میرے آنسوں سے مقابلہ کر رہی ہے، اور میں نے ساری بڑی نعمتوں کو گن کر دیکھ لیا ہے۔ ان کے انبار بھی مجھے دیے گئے تو میرے لیے رائی برابر خوشی کا سامان نہ ہو سکے گا۔ میں کبھی حساب میں اچھی نہیں رہی، اور دیکھو آج ہر غم کے جواب میں وہ نکلتا ہے اور ہر خوشی کے سوال میں بھی میرا حساب اچھا ہو گیا ہے۔ میز پر رکھے ٹیشو باکس کو ولسن نے اس کے آگے کرنا قابل تحقیر جانا۔ وہ بچوں کی طرح اپنے کسی پیارے کھلونے کے ٹوٹ جانے پر نہیں رو رہی تھی۔ اسے لاڈ سے چپ کروایا جا سکتا تھا، نہ تسلی سے۔ اب صرف اس کی آنکھیں خشک کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ میں سوچتی ہوں اگر اپنی ہتھیلیوں پر آنسو بہاتی رہوں تو شاید میری قسمت بدل جائے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے سننے کے لیے کان اس کے منہ کے پاس سے جانے پڑے۔ اس نے تو ثابت کیا کہ وہ خود اپنے آپ سے بات کر رہی ہے۔ میں اسے کبھی یہ بتا نہیں سکی کہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ اب اسے کون بتائے گا کہ ہمراہ نے اسے کتنا پسند کیا؟
اتنا کہ میں نے اس کے پلٹ جانے پر اس کی پشت کو اوجھل ہو جانے تک دیکھا، اور اس کے سامنے آنے پر میں نے اپنی نظروں سے اس کی نظر اتاری۔ اگر وہ مجھے نہ ملا ہوتا تو مجھے یہ کبھی معلوم نہ ہوتا کہ خدا کی رحمت کیسے انسانی صورت مجسم ہوتی ہے، اور اگر کرم اور مہربانی کی کوئی پہلی صورت ہے تو وہ اس جیسے انسان کی زندگی میں شامل ہونا ہے، اندھیروں پر قابض ہو جانے والا وہ روشن ستارہ جو طلوع ہوا کرتا ہے، غروب نہیں۔ رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے مجھے یہ منظر دیکھنا یاد رہتا ہے کہ کیسے وہ سر کو اٹھا کر کہکے لگاتا ہے۔ مجھے دلی سکون ملتا ہے اس منظر کو دہرا کر جب وہ میرا ماسک اٹھانے جھکا تھا، جو مسکراہٹ اس وقت اس نے اپنے ہونٹوں پر سجا رکھی تھی۔ وہ ان جذبوں کو عطا کی جاتی ہے جو اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مسکراہٹ سے میں اس کی مداح ہو گئی اور طلبکار بھی۔ میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکی کہ وہ خاموش رہتا ہے تو گنگناتا ہوا لگتا ہے، اور اگر وہ گنگنا لے تو ساری خاموشیوں کو جگاتا لگتا ہے۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ اس سے مجھے سنا۔ اس نے اپنے کان ویرا کے منہ کے آگے کر دیے۔ کتنی جلدی میں تھا وہ! بدہید ہوتی ہے ایسی اجلت کہ مٹھی میں قید کر لینے والے مٹھی کھول دینے پر مائل ہوں۔ اپنے وجود کو ساکت رکھے دونوں ہاتھ گود میں رکھے اسے دیکھتے ولسن کی آنکھوں میں ترہیم بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا مجسمہ تھی جسے جس شدت سے تراشا گیا اسے شدت سے توڑ دیا گیا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک دن خود تمہارے پاس آئے گا۔ ولسن جتنی بات اس کے انداز سے سمجھ چکا تھا اسے اس نے کہہ دیا۔ مجھے بھی یہی خوشگمانی تھی۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ اپنے دل کو اور ہلکا کر لو لیکن کہیں مت جاؤ۔ جس حالت میں وہ بیٹھی تھی اسی حالت میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ڈریگن پریٹ تک وہ کچھ اور تھی، اب کچھ اور تھی۔ چشمہ دریا بن چکا تھا اور دریا اپنے پانیوں میں گرتا تھا جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں تھی۔ جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا وہ اب سے پہلے عام اور معمولی لگتا تھا، کہانی کا ایک المیہ حصہ جو ہر قصے کہانی سے جڑا ہوتا ہے اور پھر سے سب خوش۔ اور اب جب واقعہ آلیان کسی اور کے سپرد ہوا تھا تو سب خوش فہمیاں غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ حقیقت سوچوں اور اندازوں سے کہیں آگے کی چیز ہوتی ہے۔ اسے ہاتھ میں پکڑے شوپر کو دیکھا۔ کیا وہ اتنے سے آلیان پر راضی ہو جائے گی؟ نہیں، ہاں، نہیں ہی۔ مجھ سے کئی ہزار بار یہ سوال پوچھ چکے اور اس کا جواب جان چکے، اور اپنا سب کچھ ہار چکے آلیان کو جیتنے کے لیے اس سے ایک آخری جوا بھی کھیل لینا چاہا۔ اس کے خاندان کو حسب نصب چاہیے تھا، اور اسے وہ خاندان کے نام پر اس کے پاس کچھ تو ہوگا، کوئی تو، اور نہ جانے وہ کوئی کتنا معتبر ہو کہ اعتراض کا سوال ہی نہ اٹھے۔ وہ ویرا کو ہاں کہہ چکا ہے تو نہ بھی کہہ دے گا۔ ہمراہ کی ہاں کے بعد کسی نہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کافی دیر تک اسے دیکھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار اس نمبر پر فون کر چکی تھی۔ اسے کچھ بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ الٹا انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ وہ صرف پیسوں کے لیے ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ان کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ برننگ مین اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور اسے یہ بتانے لگا جل جانا دراصل کیا ہوتا ہے، لیکن برننگ مین یہ نہیں جانتا تھا کہ آگ سے جل جانا جدائی کی آگ سے جلنے سے بہت کم تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ یہ نیو یارک سٹی کا مقامی ریسٹورنٹ ہے جس کی چھت کی سفارش آنے والوں کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ راحت محسوس ہوتی ہے۔ ہال میں پھیلی میزوں پر بیٹھے لوگ کھانے کو سکون اور لطف سے برت رہے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کو پسند کر رہے ہیں۔ افراتفری کو وہ باہر چھوڑ آئے ہیں اور فرش سے چھت تک تنی شیشے کی دیواروں سے دکھائی دیتی نیو یارک شہر کی روشنیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لیکن پس منظر میں رکھتے ہیں۔ وہ بلندی پر ہیں اور یہی انہیں پسند ہے۔ سامنے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس پر مقامی مصور نے اپنا شاہکار ثبت کیا ہے کہ چند فیٹ اونچائی ڈائس پر مائک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس ہوا کھڑی ہے ویرا۔ میری شام بانام آلیان، اس سے یہ فکرہ مسکرا کر کہا، لیکن وہ آواز کو زیادہ بلند نہیں کر سکی اور اس سے اپنی نظریں میزوں پر سجی بلوری شمعوں پر پٹک پٹک جانے دیں۔ پہلی بار میں تب چونکی تھی جب اسائنمنٹ بناتے بناتے میں تھک کر رک گئی اور ہاتھ میں پکڑے پین میں سے میں نے آلیان لکھا، اور پھر میں نے صفحے کو اس نام سے بھر دیا۔
اور یہ کرتے میں ذرا نہیں تھکی۔ اپنے علاوہ کسی اور کا نام لکھنا، یہ کام کرنا مجھے اچھا لگا۔ پھر جب وہ نوٹ پیڈ میرے لیے بیکار ہو گیا تو بس میں نے اس ایک صفحے کو نکال کر سنبھال لیا۔ ریسٹورنٹ اپنے قیام کی سالانہ تقریبات کا ایک سلسلہ شام بانام منا رہا ہے، اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس شخص کے نام کا اعلان کریں جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ چند سالوں بعد مجھے اپنی اس حرکت پر ہنسی آئی گی، مجھے اب بھی آ رہی ہے، لیکن مجھے اس ہنسی پر کوئی شرمندگی نہیں کہہ کر وہ رک گئی۔ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے سوچا، میں زندگی میں اتنی پریکٹیکل رہی ہوں کہ مجھے وہ احساسات ہی کم ہونے لگے جو نان پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو پاپا کی طرح کا ہوگا، شاید ہر لڑکی ہی ایسا چاہتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی اپنے پاپا جیسے انسان سے نہیں مل سکوں گی، اور ابھی تک ملی بھی نہیں، اور اب یہ اتنا ضروری بھی نہیں رہا۔ مجھے ذہانیت سے لینا دینا تھا اور یہ عالیان کا میدان تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے جب میں نے اسے پکڑنا چاہا، اور پھر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گا، اور اس خیال کے آتے ہی مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی یہی بات اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنسی اور رک گئی اور ہلکے سے گردن کو خم دیا، اور ایسا کرتے اس کے کھلے بال لہرا گئے۔ آج اس نے ترچھی مانگ نکال کر سامنے سے بالوں کی لٹ کو اٹھا کر اسے بل دے کر اسے سنہری پن میں مقید کیا تھا۔ وہ وہاں اپنی ساری خوبصورتیوں اور تننم عطاؤں سمیت موجود تھی۔ میں ابھی تک اس کی سب اچھی باتوں کی فہرست نہیں بنا سکی، اور ایسا مجھے کرنا بھی نہیں۔ ہاتھ کو ہلکا سا لہرا کر اس سے ایسے اشارہ کیا کہ ہال میں ہلکی ہنسی کی آوازیں گونج اٹھی۔ میرا خیال تھا وہ یونی میں بس ایسے ہی مشہور ہے جیسا کہ خوبصورت اور ذہین اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہر تیسری لڑکی کا اس پر کرش ہے، اور ہر دوسری لڑکی خود کو اس پر کرش سے بچانا چاہتی ہے، اور ہر پہلی لڑکی کے بارے میں ابھی تک نہیں جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوگی۔ ہال میں ہنسی پھر گونجی، اور اس پر دیر تک گونجتی رہی۔ سب اسے توجہ سے سننے پر خوش تھے، اور مجھے کبھی اس حق کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ معلوم ہوا تو یہ کہ اس میں کچھ تو ہے، کچھ بہت زیادہ۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ گہرے سانس لیتا ہے اور سختی سے اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اور میرے نزدیک یہی اصل صلاحیت اور طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک عام انسان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے، لیکن ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو زبان کو ہلانے کی معمولی لیکن بے بس کر دینے والی قوت کو قابو میں رکھتے ہوں گے؟ یقیناً بہت کم لوگ، اور وہ ان کم لوگوں میں سے ہے جن کی قدر کی جانی چاہیے۔ میں نے جب جب اسے کچھ سنانا چاہا اسے ہمہ گوش پایا، اسے بدمزاج اور چڑچڑاتے نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر مجھے فہرست تیار کرنی ہی ہو تو میں اس کے اخلاق کو سب سے اوپر رکھوں۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اگر میں ایک آئرن لیڈی ہوں جیسا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے، تو میں اس کے سامنے خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں۔ وہ وہی سانچہ ہے جو لفظ انسان پر پورا اترتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وقت جلدی گزرتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں وقت کو اس تک لے جانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ پاپا کہتے ہیں وہ انسان بلا شبہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کے گرد خاندان کا جھرمٹ سجتا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہوگا جس کا جھرمٹ آلیان کے گرد سجے گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اتنی بڑھ گئی تھی کہ عین اس کے سر پر لگے فانوس کی چمک کو ماند کرنے لگی تھی۔ تو میں نے سوچنے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، اکثر لوگ کر جاتے ہیں نا، اور میں نے اس چیز کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ مجھ سے آ کر کہے آؤ مل کر زندگی گزاریں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب مشکل سے ہی وہ کسی سے یہ کہے گا۔ ایک بار کہہ کر اس کے ساتھ کافی برا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے کہہ دیا۔ مجھے کہہ لینے دیں کہ میں خوش ہوں اور مطمئن بھی، کیونکہ میری ماما نے ایک بار کہا تھا شادی اس انسان سے کرنا جس کی تمہیں نگرانی نہ کرنی پڑے۔ میں نے ابھی کہا کہ اس کے اخلاق کو میں سب سے اوپر رکھتی ہوں، تو مجھے ایسے اخلاق کے حامل انسان کی نگرانی کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہے جو انسانوں کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ انہیں کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ جھوٹ بول لیتا ہے
اور ایسے بولتا ہے کہ شہادتیں دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے مل کر میں نے ایک بات سیکھی کہ بہرحال یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو کس قدر خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اس سے 3 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، جیسا کہ سب کو دیا گیا تھا، لیکن وہ 20 منٹ لے چکی تھی اور ابھی بھی بول رہی تھی۔ بولنے والا شخص خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا، تو شہر کی روشنیوں کو پس منظر میں رکھ کر بیٹھنے والے لوگ اسے رکنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہاں اس شخص کا ذکر کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں بولتے اور سنتے وقت سے ٹھہر جانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ مائک کے پاس کھڑے اس کے گال گلابی ہو چکے تھے۔ اس سے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا اور کسے خبر تھی کہ اس سے یہ لفظ فی الحال چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ وہاں کھانا کھانے آئی تھی، یہ سب کہنے نہیں، لیکن اگر کہہ دیا تو اچھا ہی کیا، شاید بہت اچھا کیا۔ برننگ مین نائٹ ہے، اس کے گرد ویرا گول گول گھوم رہی ہے۔ اس کی سماعتیں اس کہانی کا اختتام سننے لگی تھیں جس کا ابتدائیہ اس کے واجدان نے پڑھا تھا، اور اسے صاف صاف نظر آنے لگا کہ وہ کسی اور کی زندگی میں جا رہا ہے۔ یہ آنا اور جانا، کبھی ان کے معاملے صدیوں میں طے ہوتے ہیں، کبھی پلوں میں۔ وہ ایک مرد تھا اور اس پر یہ تصور گراں گزرتا تھا کہ اس کے سامنے اسے اپنا لینے کی خواہش کی جائے۔ یہ حق وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، یہ رسم اسے ادا کرنی تھی۔ اسے یہ برا نہیں لگا کہ اس کا حق چھین لیا گیا، بس وہ ششدر سا رہ گیا۔ کوئی اسے اپنا لینے کی بات کر رہا تھا، امراہا نہیں، بس کوئی۔ ہاں، بس پھر وہ کوئی ہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس موڑ پر لے آیا تھا جس پر وہ خود کو کسی اور کے حوالے کر دینا چاہتا تھا، اور دوسرے معنوں میں وہ کھیل ہی ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ہر آواز بری لگ رہی تھی، ہر انداز پر اسے اچنبھا ہو رہا تھا۔ برننگ مین چل رہا تھا اور اپنی ساری تپش اس کے اندر منتقل کر رہا تھا۔ جس زمین پر وہ کھڑا تھا وہ زمین اسے کھسکتی ہوئی لگی۔ ویرا اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس منظر نے اس کا دل نہیں لبھایا۔ وہ جس کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ منظر ماضی کے اوراق سے نکل کر اس کے سامنے داستان پڑا کھڑا تھا۔ آنکھ سے اٹے میدان کے دائرے اس کے گرد کھنچ گئے اور لاتعداد گھنٹے اس کے سر پر بجنے لگے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے یہ بات سن لی تھی اور اسے یہ بات سنائی بھی نہیں دی تھی۔ یہ ایک انہونی کے ہو جانے کی سنوانی تھی اور ایک اعلان بھی کہ جواہرات جوڑے پیش قیمت ابھورے کے پیندے میں سوراخ ہو جائے تو پھر اسے یہ غرض نہیں رہتی کہ اس میں جواہرات محفوظ کیے جانے لگے ہیں یا کھنکتے سکے۔ وہ تو بس اتنا جان لیتا ہے کہ وہ جام میں تہوور ہونے کا فخر کھو چکا ہے، اور یہی اعلان اس صداقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جب پریم جل سے لبالب ہوئے پیالہ دل کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اسے یہ فکر نہیں رہتی کہ اس نے کیا کھو کر اب کیا ہونے کا احساس پا لیا ہے۔ اس کا دل اپنا فخر کھونے جا رہا تھا، اور یہ کیفیت بہت ہیبت ناک ہوتی ہے۔ دل میں پہلی بار آنے والے کو ہم آخری سانس کے بعد بھی نکالنا نہیں چاہتے، اس عہد کو کر کے توڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اپنا آپ بے معنی اور بھوتا لگنے لگتا ہے، کیونکہ ہمارا دل پڑھی جانے والی کہانی کا کوئی کردار نہیں ہے جسے پڑھتے پڑھتے اس پر لان تان کی جاتی ہے اور اس پر دو حرف بھیج کر ساری ہمدردیاں باوفا پر لٹا دی جاتی ہیں۔ دل اپنی کہانی کاری بن کر پڑھ ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم کسی ناقدرے کو سزا دینا چاہتے ہیں تو بہت جلد یہ جان لیتے ہیں کہ سزا تو ہم نے اپنے لیے تجویز کر لی ہے، اور تکلیف سب سے زیادہ ہم بھگت رہے ہیں۔ نا قدرہ اور نا شکرہ ہی صحیح، اس کے آگے پیچھے محبوب کا لفظ لگتا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کے وزن پر کوئی دوسرا لفظ پورا اترتا ہے نہ آدھا۔ اس سے اپنی ماں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ امراہا پر یہ الزام لگایا کہ وہ ولید البشر جیسی ہے، اور خود اپنے بارے میں فیصلہ اسے اب کرنا تھا۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ ویرا، اسے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا۔ جواب کے لیے اصرار نہ کرو، مجھے وقت دو۔ جتنا چاہے وقت لے لو، صرف اتنا بتا دو کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر معصومانہ انداز میں کہنے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی، پرخلوص اور معصوم۔ اگر وہ ویرا نہ ہوتی تو اس کے لیے وہی امراہا ہوتی۔ ہاں، تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے، اس نے خوش دلی سے کہا،
اور وہ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ اسے حیران کر دیا۔ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنی خوش ہو گئی تھی اور امراہ اتنی اہم بات سن کر مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ وہ ویرا کے لیے اتنا اہم تھا اور امراہ کے لیے اتنا غیر اہم۔ اسے اس کی دوستی کی ضرورت تھی اور وہ اسے ایک اچھا دوست بنا کر نہیں رکھ سکی تھی۔ اس نے ویرا کی طرف دیکھا جو کھڑے ہو کر سب کی تالیوں کا جواب خود بھی تالیاں بجا کر دے رہی تھی، سر ہلا کر بے طرح مسکرا رہی تھی۔ جسے زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے اس کے لیے ایسے ہی مسکرانا چاہیے۔ پہلے اس پیغام کو عزت دی جانی چاہیے، پھر اس قبولیت کا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر بہت سے ادراک ہو رہے تھے، اسے ان پر کان بھی دھرنے چاہیے اور آنکھیں بھی، اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو فیصلہ بے اختیاری میں ہوتا ہے اس میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اختیاری فیصلے میں نہیں ہوتا؟ اس سے گھوم کر چار اطراف نظر ڈالی اور اس کی ساری دلچسپیاں ہی ختم ہو گئیں۔ ہر طرف اسے ایک ہی چیز نظر آئی، آگ۔ برننگ مین خوش قسمت ہے، وہ کتنی آسانی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے نصیب میں جل جانا تھا اور وہ جل گیا۔ نہ کوئی نہ کوئی دھائی۔ کیا ایسا انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں لگاوٹ تھی، پھر بھی اس کے وجود پر پہاڑ آ گرا۔ وہ ویرا کی ساری خوبیوں کا متعارف تھا، پھر بھی اس سے بھاگ جانا چاہا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس پر مسکراہٹ سجتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، وہ اپنی مسکراہٹ گوا رہا تھا۔ یہ اگلی رات ہے، وہ ہارٹ راک کے اسٹور میں بند ہے، زمین پر بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اندھیرے میں موجود پایا، ایسا اس سے خود چاہا اور اس نے اس سے کئی سوال کیے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں آپ کا خون ہوں، یا اس لیے کہ قدرت کا آپ سے انتقام ابھی پورا نہیں ہوا؟ اس نے آواز سے الفاظ ادا کیے، ڈی جے کے میشپ کی آوازیں اس کے الفاظ سے زیادہ پر اثر نہیں تھیں۔ میں ایک انسان ہوں ماما، اور میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور جو غلط ہے وہ ٹھیک ثابت ہو جائے۔ میں خود کو کتنا بھی عقل مند سمجھوں، مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ بہت سے معاملات میں عقل کا عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے دل کے ایک حصے میں یہ بات نقش تھی کہ آپ نے بے وقوفی کی۔ اب میرا یہ دل مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ میں بے وقوفی کر رہا ہوں، لیکن کہاں اور کیا مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کے ماضی میں جینے لگا ہوں اور میرا حال ماضی بن رہا ہے۔ میں زندگی میں 2 بار انتہائی تکلیف سے گزرا، جب آپ کو سرد ہوتے دیکھا، اور ایک تب جب امراہ کے دل کو اپنے لیے سرد پایا۔ اس دوسری تکلیف نے مجھے پہلی تکلیف بھلا دی۔ میں آپ کی اور اپنی محبت میں پھنس گیا ہوں، آغاز میں نہیں، انجام میں۔ سائی کہتا ہے کہ میں نے امراہ کو معاف نہیں کیا۔ میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن آگے کیا؟ اب میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا؟ ایک پرخلوص دل ویرا کو مایوس کر دوں، یا ایک سخت دل امراہ کے لیے خود کو تنہا کر لوں؟ یہ ایسے بھی ہے کہ میں ایک ایسے دل کے پیچھے بھاگوں جو مجھے ضمانت کے طور پر چند لفظ بھی نہیں دیتا۔ سائی کہتا ہے کہ یہ اس کی روایات ہیں جو وہ ایسے پابند ہے۔ تو ماما، ایک انسان جس کی چاہت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے جذبات کو روایات سے اوپر لے جائے، کیا ایک انسان ہر شے سے بلند نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو عرفہ بنانے کے لیے اس طاقت محبت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے بھرتا نہیں جا سکتا؟ ایک انسان کتنا قیمتی ہے یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جس نے آپ کو کھو دیا، جو اپنا آپ کھونے جا رہا ہے، کیا آپ کی محبت سے لبریز دل کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ اور کیا یہ کہا نہیں جاتا کہ جس نے ایک انسان کو پا لیا اسے سب پا لیا؟ تو میں امراہ کے لیے یہ انسان کیوں نہیں ہوں؟ سائی 2 بار گھر آ چکا ہے، تم کہاں تھی؟ اس کی شکل دیکھتے ہی سادنا پوچھنے لگی۔ میں جاب پر تھی، آج چھٹی ہے اور تم صبح ہی گھر سے نکل گئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ایسے ہی خریداری کرنے۔ وہ نشست کھا کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی صبح؟ اتنی بھی صبح نہیں گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں آریان سے بات کر رہی تھی۔ کیسا ہے آریان اب؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ سائی کہہ رہا تھا وہ اسٹور بھی گیا تھا، تم وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میری فون پر اس سے بات ہو چکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم 2 بار آ چکے ہو،
فون پر امراحہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے تو وہ خاموش رہا۔ وجہ کچھ اور ہے نا؟ سادنا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بس ایسا ہی پاگل سا ہے وہ۔ وہ جلدی اپنے کمرے تک آ گئی۔ پیچھے پیچھے ہی سادنا تھی۔ امراحہ نہیں چاہتی تھی کہ سادنا اس کے کمرے میں آئے۔ اس کے کمرے کی حالت کچھ ایسی اچھی نہیں تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کمرے میں آتے ہی سادنا کی نظر بیڈ پر رکھ کے سوٹ کیس پر گئی۔ نہیں اب نہیں۔ جوتوں کا شاپر اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ سادنا نے ایک سوٹ کیس اٹھا کر دیکھا۔ یہ کافی وسیع ہے۔ ان میں فالتو سامان ہے، میں چیریٹی کے لیے دے رہی ہوں۔ یہ 2 اتنے بڑے سوٹ کیس؟ چیریٹی؟ ہاں۔ جھوٹ بولتے وہ ذرا نہیں گھبرائی، جیسے اپنے سارے الٹے کام وہ سب جھوٹ سے ہی سیدھے کرنے ہیں۔ تم کچھ چھپا رہی ہو امراحہ؟ وہ اسی قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں سادنا، میں کچھ نہیں چھپا رہی۔ خود کو بہت پروکار بنا کر اس سے کہا۔ پھر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اتنی صبح کیوں نکل گئی تھی تم گھر سے؟ اپنے لیے نکلی تھی، اپنے خاندان کے مان سامان کے لیے۔ اس کا انداز سلخ ہو گیا اور اسے طنزیہ انداز اپنا لیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ کیا؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور تمہارا چہرہ ماتم زدہ۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ ہاں ایسا ہی ہے، کہتے اسے نظریں نہیں چرائیں۔ تم کچھ اور نہیں دیکھ رہی سادنا؟ کچھ اور؟ سادنا کی پیشانی کی کھال سمٹ گئی۔ کیا میں تمہیں پتلی پتلی جرأت مند نہیں لگ رہی؟ نہیں، تم مجھے ناڈر لگ رہی ہو۔ اب اس کے چہرے کے عضلات سکڑ گئے۔ ایک ہی بات ہے۔ امراحہ بیٹھ کر اپنے جوتے کے تسمے کھولنے لگی۔ نہیں، جرأت مند بہادر کو کہتے ہیں، اور نہ ڈرنے والے کو، بے حس کو بھی۔ تسمے کھولتے امراحہ کے ہاتھ رک گئے۔ تم نے کس کتاب میں ناڈر کو بے حس پڑھا ہے؟ تسموں کی گرہ کھولنے کی بجائے اس سے گرہ لگا دی۔ اپنی زندگی کی کتاب میں۔ سادنا نے دیکھ لیا کہ اس سے گرہ لگا دی ہے۔ امراحہ سر اٹھا کر سادنا کو دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گی، میں نے بھی اپنی بہن سے یہی کہا تھا۔ تسموں میں ایک اور گرہ لگ گئی۔ کیا وہ آلیان ہے؟ دوسری گرہ لگتی بھی سادنا نے دیکھ لی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں آلیان پسند نہیں؟ میرے بیٹے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ مجھے کیوں پسند نہیں ہوگا؟ تو تم نے سوال ایسے کیوں کیا جیسے تمہیں اعتراض ہو؟ ہمیں ہی تو اعتراض نہیں ہوتا امراحہ۔ سادنا اتنی ذہین ہو کہ امراحہ کو اندازہ نہیں تھا۔ ایک لفظ ہمیں میں ساری بات سمیٹ دی تھی اس نے۔ پوری توجہ اس سے تسمے کھولنے میں لگا دی اور اٹھ کر وارڈروب تک آئی، لیکن پھر یہ سوچ کر نہیں کھولی کہ خالی وارڈروب سادنا نے دیکھ لی تو مزید سوال کرے گی۔ مجھے کوئی تو جواب دو۔ وہ دونوں ایک ہی خطے سے تھیں اور سادنا اپنی طرف سے اسے وہ سب سمجھانا چاہ رہی تھی جو خود اس سے بعد میں سمجھا تھا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے سادنا، اور میری بلا سے ساری دنیا کو ہو۔ تھوڑا بہت اگر آلیان کے آگے پیچھے کا پتہ چلے تو ٹھیک، ورنہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے اپنے دل کے سوا کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے اسے کھو کر کیسا لگتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ جینے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میری آنکھوں سے دیکھو، مجھے اس کے علاوہ اب کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں پہلے ہی بہت برا کر چکی ہوں، پھر نہیں کروں گی۔ تم نے اپنے دادا سے بات کی؟ سادنا کو سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ کی تھی، اور جواب وہی آیا جس کی توقع تھی۔ انہیں ایک اچھے انسان سے مطلب نہیں، انہیں ایک اچھا خاندان چاہیے۔ تیز آواز میں کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی تاکہ سادنا کمرے سے چلی جائے۔ وہ زبان سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہادر ہو گئی ہے، اور واش روم میں وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ فون کرنے سے پہلے اس سے اپنے دماغ کو سلا دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی جب اس سے فون کیا تھا تو وہ گھبرا رہی تھی۔ ہیلو؟ ہاں جی، نہیں میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے یہ صرف معلوم کرنا ہے کہ مارگریٹ کی اولاد کے بارے میں کون معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، خدرے انداز سے کہا گیا۔ اگر مجھے کچھ معلومات مل جائیں تو شاید میں کچھ کر سکوں۔ اس سے بات بنائی۔ پیسے دیے جائیں گے، معلومات نہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، کون ہے جو یہ سب جاننا چاہتا ہے؟ مارگریٹ کا شوہر؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر فون بند کر دیا گیا۔ اس سے لوکل فون بوتھ سے فون کیا تھا، لیکن اس بار اس سے اپنے موبائل سے فون کیا تھا۔ میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے فوراً بعد مجھے بتایا جائے گا کہ کون یہ سب معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسے ہولڈ کروایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ آلیان مارگریٹ، اسٹوڈنٹ آف مانچسٹر یونیورسٹی، MBA، رہائش
इन सैलम हॉल। वो रवानी से बोल गई कि मबादा वो अपना इरादा ही बदल दे। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। होप ने यकदम उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। आलियान का बाप, कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। उससे बहुत पुरसुकून सांस सी। उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। अब उसका बाप गैर मुस्लिम हो तो भी वो मौजूद तो होगा। उस पर मौजूद सवाल या निशान तो मिटेगा। वो दादा को मनाने की कोशिश करेगी कि वो एक मुसलमान से शादी करने जा रही है। बाकी की गुंजाइश अगर नहीं भी निकलती तो अब वो इस बारे में नहीं सोचेगी। बहुत सोच लिया, बहुत रो लिया और यकदम से उसे ख्याल आया कि उसे मालूम हुआ था कि आलियान के कागजात में 2 मज़हब लिखवाए गए थे। एक मज़हब इस्लाम था, यानी उसका बाप मुसलमान ही था। इस सोच ने उसे और हल्का फुल्का कर दिया। उससे अपना दिमाग मनफी सोचों से आज़ाद कर दिया और अपना सामान खोल दिया। वीरा न्यूयॉर्क अपने भाई के पास आई थी। एलेक्सी ने दरमियाने दर्जे की एक फ़िल्म में पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ काम किया था और अब उस फिल्म का प्रीमियर था। रूस से उसके मामा पापा भी आए थे। प्रीमियर रात को था और शाम को वो पापा के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर चहलकदमी कर रही थी। तुम्हारे न्यूयॉर्क आने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने वीरा का हाथ अपने बाजू में हम दिया और उसके चेहरे पर दबे दबे उस जोश को चाचा जिसके लिए वो उन्हें चहलकदमी के लिए लाई थी। मैं एलेक्सी के लिए आई हूँ और आपसे मिलने भी। तुम क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी, इस मुलाकात पर वो कैसे ज़ाया कर दिए? मैं इतनी भी कंजूस नहीं पापा। तुम इतनी भी शाहर्च नहीं वीरा। मैं आपको याद कर रही थी, मिलना चाहती थी आपसे। उनके बाजू को थामे वो पूरी उनके साथ चिपक गई। जब जब तुम मुझसे ये कहती हो मुझे मोहतात कर देती हो। 1 साल और चंद माह पहले ये तुमने तब कहा था जब तुम्हें मैनचेस्टर जाकर पढ़ना था। मैनचेस्टर आकर पढ़ने का फैसला गलत तो नहीं था? नहीं, लेकिन रूस में सब है, यूनिवर्सिटी भी। मैं नए माहौल में आना चाहती थी, नए लोगों से मिलना चाहती थी। अमराहा से, कार्ल से, आलियान से। बिल्कुल, मुझे उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रूस में मुझे ना मिलते। रूस में जो रूसी तुमसे मिलते वो इनसे बुरे ना होते। रुक कर उन्हें वीरा को जताया। आप हमेशा इसी एक बात का सबूत क्यों देते रहते हैं कि आप बहुत मुहब्बे वतन हैं? मैं हूँ, और इसमें क्या बुरा है? हर इंसान को अपनी सरजमीन से मोहब्बत करनी चाहिए और इसकी हमायत करते रहना चाहिए, अपनी औलाद के सामने तो हास कर। मुहब्बे वतन होने के साथ मुहब्बे दुनिया भी तो होना चाहिए ना पापा। इस दुनिया का भी कुछ हक है हम पर। तुम्हारा नुक्ता काफ़ी अहम है और मुझे पसंद भी आया, और मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि ये मुहब्बे दुनिया का फ़लसफ़ा तुमने मैनचेस्टर आकर सीखा है। अपने बाजू के हम में मौजूद उसके बाजू को दूसरे हाथ से थपक कर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, किसी से मिलवाना है आपको? उससे एकदम से कह दिया। मेरी कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने सर हिलाया। कैसे? वो हंसी। तुम मुझे बार बार ये कहती थी कि तुम पढ़ पढ़ कर थक चुकी हो, तुम्हारी आंखों के गिर्द झुर्रियाँ नुमादार होने लगी हैं, तो उससे मायनों में तुम बूढ़ी हो रही हो। किताबों के सफ़ात पढ़ पढ़ कर तुम ओ बनने लगी हो, और ज़िंदगी को बस दरसगाहों तक ही तो नहीं रहना चाहिए ना? वो जोर से हंसी। ये सब मैं मजाक में कहती रही हूँ, लेकिन मैं संजीदगी से सुनता रहा हूँ। तो तुम्हें शादी करनी है? नहीं करनी चाहिए। ज़रूर कर लेना चाहिए। आपने पूछा नहीं कौन है वो? पूछना नहीं, मिलना चाहता हूँ। फिर भी ज़रूर पूछ लेता अगर तुम्हें ना जानता। काफ़ी अक्लमंद हो तुम, बेवकूफ़ी तो नहीं की होगी। वो बहुत ज़हीन है। ओह, तो मसला जहानत का है। शादी करके मात देना चाहती हो उसे, ऐसे हराओगी उसे? नहीं नहीं, मुझे उसकी शराफत पसंद है। कितने शरीफों से मिल चुकी हो जो उसकी शराफत को अवलीन कर रही हो? आप जानते नहीं कितना सफ़र कर चुकी हूँ मैं दुनिया का। उसे ज़रा फ़ख्र से कहा। तो तुमने अपने तजर्बे की बुनियाद पर उसे चुना है? मैं इसका फैसला नहीं कर सकी। उससे झूठ नहीं बोला। कब आना चाहती हो घर? डिग्री लेने के बाद। उसका नाम आलियान है। ओह, आलियान, शायद मैं उसे जानता हूँ। मेरी बेटी वीरा अक्सर उसका जिक्र करती है। वीरा दिल खोलकर हंसी और उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। मैं अक्सर सबका ही जिक्र करती हूँ पापा। ठहरो, मुझे अपनी याददाश्त खंगाल लेने दो। मेरी बेटी वीरा ने उसके बारे में क्या क्या कहा है? उन्होंने अपनी कनपट्टी को मसला। कल आलियान का बर्थडे है और मैं पिछले 15 दिनों से मॉल्स की हाँक छान रही हूँ और कोई एक भी तोहफा दरियाफ्त नहीं कर सकी जो उसे पसंद आ सके। तो आखिर मैं क्या करूँ? मैं फिर से मॉल जा रही हूँ
انہوں نے ویرا کے انداز کی نقل اتاری۔ پاپا! وہ اور ہنسنے لگی۔ ویرا! وہ بھی ہنسنے لگے۔ وہ زیادہ شدومت سے کنپٹی مسلنے لگے۔ ویرا نے ان کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں کھینچ لیا۔ آلیان کو ساتھ لے آتی؟ انہوں نے ہنسی کو قابو ہی کر لیا۔ اس سے کہا وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے جیسے مایوسی سے کہا تو امراحہ کو ہی ساتھ لے آتی، مجھے اس سے باتیں کرنی تھی بہت ساری۔ اس نے بھی کہا کہ وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں نے ایک ہی بات کہی، دونوں بہت اچھے دوست ہیں نا؟ ان کی آواز میں بدلاؤ آیا۔ تقریباً امراحہ نے یہ بات آلیان سے سیکھی ہے اور اس پر سختی سے عمل بھی کرتی ہے۔ رک کر انہوں نے ویرا کو دیکھا اور ویرا نے اپنی گردن ان کے شانے سے ہٹا لی۔